پیاری ماں پیارے باپ مولا نے دیا، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ پیاری ماں پیارے باپ مولا نے دیا، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ پوچھا گیا اس کے بعد، تو فرمایا اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی۔ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان یورپ کے کلچر پر چل پڑے ہیں، یورپ کی سوچ پر چل پڑے ہیں، ماں باپ کی عزت بالکل نہیں کرتے۔ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کو قرار دیا گیا ہے۔ شادی ہوتی نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بیویوں کے پیچھے۔ ٹھیک ہے، بیوی کا مقام بھی ہے، بیوی سے محبت کرنے کا حکم بھی ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم بھی ہے، لیکن ماں باپ کا مقام ان سے اوپر ہے۔ بخاری کی حدیث آپ نے دیکھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخص کا واقعہ سنایا جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا جائے جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہوں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں جو گھر میں آتا تھا کام کر کر تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاتا تھا۔ ایک دن میں گھر میں آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، تو میں نے دودھ کے پیالے لے کے چرپائی کے پاس کھڑا رہا، نہ میں نے خود کھانا کھایا نہ اپنے بچوں کو بیوی کو کھانا کھلایا، بلکہ میں ماں باپ کی چرپائی کے پاس کھڑا رہا ساری رات کھڑا رہا۔ جب صبح میرے والدین اٹھے، کھڑا رہا، جگایا نہیں کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ جب وہ خود صبح جاگے تو ان کو دودھ کے دونوں پیالے پیش کرے، جب انہوں نے پی لیے اس کے بعد میں نے اور میرے بچوں اور بیوی نے کھانا کھایا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ معیز بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو تھوڑے سے ہی پیسے ہیں، اب میں اپنے بیوی بچوں کا پورا کروں اس تھوڑی سی تنخواہ میں یا اپنے ماں باپ کا پورا کروں؟ تو اللہ کے بندے، حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے ماں باپ کا حق ہے، پہلے ماں باپ کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ماں باپ کے مقام کو سمجھیں۔ ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے، ان سے اف تک کہا ہے، اف تک بھی نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو۔ ماں باپ کی بالکل نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بات پہ غور کرو۔ ٹھیک ہے، بیوی سے محبت کرنے کا بھی حکم ہے، بچوں سے شفقت کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن اگر تمہارے پاس ایک سوٹ کے پیسے ہی کیوں نہ ہوں تو پہلے آپ ماں باپ کا سوٹ بناؤ، اس کے بعد اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا سوٹ بناؤ۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مخالف ہوگی بات، وہاں آپ ماں باپ کی بات نہیں مان سکتے۔ جیسے کہ اگر ماں باپ آپ کو یہ کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، صرف وہ گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے کہہ رہے ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے بات، یہ آپ نہیں کر سکتے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالف۔ لیکن اس کے بعد ان کی ساری باتیں آپ نے ماننی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے تو اب بیوی کے پیچھے پیچھے آپ چل پڑے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا یا غیروں کے سہارے چھوڑ دیا۔ اس معاشرے کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ساری جگہ پر لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اپنی جنتوں کو تو چھوڑ کے تم نکل گئے، اب کس کے پیچھے تم لگے ہو؟ تمہاری نمازیں کس کام کی ہوں گی؟ تو ان باتوں پہ غور کریں۔ حدیث سے ہمیں یہی مطلب مل گیا ہے کہ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، پہلے ان کا حق ہے، اس کے بعد میں بعد والوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا سچا فرما بردار بنا دے،
اور ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔